مطلب وہ اعمال جو ہم کو جہنم سے بچاتے ہیں. اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی، شریعت میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے جنت حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیں. تو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ وہ کیا اعمال ہے جس کے کرنے سے میں جہنم سے بچ جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے جب جہنم سے بچ جاؤں گا تو میرا ٹھکانہ انشاءاللہ عزیز جنت ہوگا. یاد رکھیں. تو لہٰذا وہ اعمال ہم دیکھ رہے تھے، اور ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی پچھلے جمعہ کہ اللہ رب العزت نے جو بات بیان کر دی اپنی کتاب میں، جو کامیاب انسان کی علامت ہے وہ یہ اللہ فرماتا کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ یقیناً اصل کامیاب ہو گیا. درک اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. تو لہٰذا اصل کامیابی، ریئل سکسس یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں ڈالے جائیں. اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھیں کہ جہنم پہ ہر انسان کو پیش کیا جائے گا، ہر انسان کو، نیک ہو بد ہو کوئی بھی ہو پیش ہوں گا. اور وہ ہے صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، وہ پل پہ سے جب گزریں گا وہ جہنم کے اوپر ہے، سب کے سامنے جہنم پیش کی جائیں گی اور سب کو اس سے گزرنا ہی ہے. یاد رکھیں مطلب وہ ہولناکی تو سب کو ایک بار برداشت کرنا ہی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے جو جہنم سے آنکھ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا اس کے بعد، کیونکہ پیش تو سب ہونے والے، جو بچ جائیں گا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو لہٰذا ہم کو اگر یہ کامیابی حاصل کرنا ہے تو جہنم سے نجات دینے والے اعمال ہم کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، جیسے کہ ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کو بھی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں پچھلے سال رکھ چکا ہوں تفصیل میں. یاد رکھیں. تو آئیے پچھلی بار ہم نے جو پہلا عمل دیکھا تھا، یاد رکھیں جس سے ہم جہنم سے بچ سکتے، وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے خالص توحید کو اختیار کرنا، اور اسی پہ الحمدللہ پورا جمعہ ہمارا ہوا تھا. آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا دوسرا نقطہ لیتے ہیں کہ جہنم سے نجات دلانے والے اعمال میں دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے توحید کے بعد، یاد رکھیے وہ ہے اخلاص. اخلاص یاد رکھیے. اخلاص کیا یاد رکھیے؟ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینا، اور دنیاوی دکھاوا ریاکاری سے ہم بچنا، یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے بچنا. تو یہ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. مطلب ہر عبادت میں جو بھی کروں وہ خالص اللہ کے لیے کروں، اس میں نہ نام ہو نہ نمود ہو، نہ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی پہچانے، نہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو. یاد رکھیں خالصتاً مطلب پھر وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، یاد رکھیں ابھی وقت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، کہ چھوٹا کیا گیا عمل جو خالص اللہ کے لیے تھا اس نے لوگوں کو نجات دلا دیا. یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات. یاد رکھیں بلکہ یہ جو خالصتاً کیے گئے اعمال ان کی اتنی اہمیت ہے، چونکہ اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے اخلاص مکمل طور سے، کہ یہ وہ عمل ہے جس سے دنیا میں اگر کوئی بڑی مصیبت، ایسی مصیبت جو الٹیمیٹ مصیبت ہو، وہ ٹالنے کا بھی یہ ذریعہ ہے. تفصیلات میں صرف اشارہ دیتا ہوں. 3 لوگ تھے، بارش کا وقت تھا، جنگل میں تھے، بارش سے بچنے کے لیے گفا میں گئے، اوپر سے ایک پتھر ڈھسلا آ کے گفا کو بند کر دیا. اب بتائیے ایسا آج کے دور میں بھی اگر مائنس وغیرہ میں لوگ پھنس جائے تو نکالنا ناممکن جیسا ہو جاتا ہے. اب وہ تو ایسا الٹیمیٹ لگا کہ اب بس مصیبت آئی ختم ہو گئے، لیکن یہاں بھی اخلاص کے ساتھ تینوں نے کہا اپنے آپ سے کہ اب ایک ایک وہ عمل کا وسیلہ لو جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا. تینوں نے ایک ایک عمل کو بولا اللہ کے سامنے. رب العزت نے پتھر کو دھیرے دھیرے کر کے ہٹا دیا. تو پتہ چلا اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ جب اخلاص سے کوئی عمل کیا جاتا ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں یقیناً ہوگا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اخلاص. اور یہ بات ہم سمجھ لیں کہ کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے اصولی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اس کے لیے 3 کنڈیشن، 3 شرائط ہے. پہلا، کرنے والا توحید پر ہو. دوسرا، اخلاص کے ساتھ کرے. اور تیسرا، سنت کے مطابق کرے، تبھی عمل قبول ہوتا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی ختم ہو جائیں گی عمل بیکار ہو جائیں گے. ایک چیز بھی، مطلب آدمی توحید پر بھی تھا، سنت کے مطابق بھی عمل کیا، لیکن اخلاص نہیں تھا، ضائع، عمل ضائع ہو گیا. انسان توحید پر نہیں تھا لیکن اخلاص سے کام کیا، سنت کے مطابق کیا، عمل ضائع، کوئی فائدہ نہیں. انسان نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اور سنت کے مطابق کیا، توحید پر نہیں تھا، عمل خیر. تو تینوں چیزوں کا کمبینیشن مل کر ایک عمل کو قبولیت تک پہنچاتا ہے. تو توحید پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا جہنم سے بچانے کے لیے. دوسرا اخلاص ہے. یاد رکھیے اخلاص بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا. جس شخص نے خالصتاً ایک مرتبہ بھی یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. تو اس سے ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ پتا چلا، کسی بھی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہم جو کریں گے تو عبادت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گا. اور خالصتاً لا الہ الا اللہ جو سب سے افضل چیز ہے یہ کہیں گا تو اللہ اس کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے دے گا. تو لہٰذا میں جو بھی عمل کروں زندگی میں خالص اخلاص کے ساتھ کروں. یاد رکھیں
اور اخلاص میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بہت کامن ورڈ ہے جو آپ عام زندگی میں بولتے ہیں، خالص دودھ، خالص سونا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کا معنی ہوا اللہ کے علاوہ کسی کی رضا، کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مقصود یا میں شامل بالکل بھی نہ کروں، یاد رکھ، یہ اصل چیز۔ لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں بتا دوں اور آگے اور ہم دیکھیں گے اس کو، اخلاص کے اپوزٹ کیسے، توحید کے اپوزٹ بھی ہم نے دیکھا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف آپ چاہتے نہیں ہیں کسی مسئلے پر کر دے، آپ چاہتے نہیں ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس کو تو اللہ کے رسول نے بشارت کہا، یہ بشرا ہے، بشارت ہے جو دنیا میں اللہ لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اس پر انسان کو کوئی وہ چاہتا نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک سڑک بنا دی، پانی کا کنواں بنا دیا، فلاں بنا دیا، اس نے نہیں چاہتا کہ اللہ کے لیے علاوہ کوئی، میں کسی کو راضی کرنے کے لیے میں نہیں کیا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے راستے کو بنا دیا، بڑا اچھا کام کیا صاحب پانی کا انتظام، بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے مسجد بنا، بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے سرائے بنا دی، اس میں غریب لوگ رہتے ہیں، بڑا اچھا۔ تو یہ ریا میں نہیں ہے، یا یہ اخلاص کے خلاف نہیں، چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ نے اچھا کام کیا، اور اس پہ انسان کو کبھی کبھار خوشی بھی ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال ایک مومن کی ہے؟ سب صحابہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یا دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب مسئلہ آپ نے دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا، آپ نے کہا اس کی مثال کھجور کے جھاڑ کی ہے، چونکہ کھجور کے جھاڑ کا کوئی حصہ نفع سے خالی نہیں ہے، تو مومن کبھی بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہرا بھرا ہے تو چھاؤں بھی دیں گا تھوڑی سی اور پھل بھی دیں گا، سوکھ گیا تو پتے ڈھانکنے کو کام آئیں گے، جھاڑو بننے والی اس سے ہر چیز عرب کام میں لیتے تھے، یاد رکھے اس کی، تو وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ تو کہا کھجور کا جھاڑ، اس کی مثال مومن سی ہے۔ اب اس کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آئے تھے، وہ جانے لگے، باہر نکلے مسجد سے، تو عبداللہ نے کہا اے والد مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا، مطلب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں کھجور۔ تو کہا بیٹا کہہ دینا تھا، کیوں نہیں کہا؟ اگر تم کہہ دے تو مجھے خوشی ہوتی تھی بہت۔ کہا آپ اتنے بڑے لوگ خاموش تھے تو میں نے سوچا خاموش رہنے بہتر ہے، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا اگر تم کہہ دیتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ یہاں پتا چلا کسی چیز پر یا کسی کامیابی پر خوش ہونا یہ جائز ہے، یہ ریا میں شامل نہیں ہے۔ مطلب بیٹا اگر جواب دے دیتا تھا تو باپ کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، بیٹا کامیاب ہو گیا، جواب دیا، تو یہ الگ چیز ہے، یہ ریا میں شامل نہیں۔ مطلب لوگ آپ کی تعریف کر دے، آپ چاہتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہاں آپ ریا میں شامل نہیں۔ یہ بات یاد، چونکہ بہت ساری بار جب ٹاپک آتا ہے اخلاص کے خلاف ہوتی ہے ریا، توحید کے خلاف ہوتا ہے شرک، تو لوگ پریشان ہو جاتے رہے میں نے تو نہیں چاہا لیکن صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے فلاں چیز دی، میں تو نہیں چاہ رہا تھا بالکل بھی نہیں، تو یقیناً پھر اللہ آپ کو ریا میں شامل نہیں کرے گا، ہوتا ہے نا۔ میں ریال اس کو سمجھے۔ تو اب اخلاص کے الٹ ہوتا ہے ریا۔ ریا کا معنی ہوتا ہے دکھاوا، جو کہ خالص نیت کے خلاف ہو گیا، چونکہ آپ نے کوئی کام کیا دکھاوے لیے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس سے روز قیامت کہا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا اسی سے اجر لے لے۔ تو ریا کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ اللہ آخرت میں کہیں گا جس کے لیے کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لے، میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر عمل کو خالص کرنا ضروری ہے۔ اور ریا کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا۔ اب اندازہ لگائیے نوح علیہ السلام کا زمانہ، آدم علیہ السلام کے فوراً کچھ نبی بیچ میں آیا، کچھ جنریشن کے بعد آپ آ گئے تھے، وہ ڈرا رہے، کس سے ڈرا رہے؟ دجال سے، جو آنے والا کس پر؟ اس امت پر ہے، امت محمدی۔ مطلب اب کتنے سال پہلے آئے تھے پہلے نبی آدم علیہ السلام، کتنے لاکھ سال ہمیں نہیں پتا، تو اس لیے بات نہیں، لیکن اتنے سال پہلے انہوں نے ڈرا دیا کہ دجال آنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرمایا دجال سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں، اور وہ ہے الریا، مطلب یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرو۔ جب پوچھا گیا شرک خفی کیا ہے، چھپا ہوا شرک کیا ہے، تو کہا الریا، تو پتا چلا ریا شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، چونکہ اس میں آپ کا انٹینشن کی وجہ سے آپ کسی اور کو شامل کر لیتے کہ وہ دیکھے، وہ تعریف کرے، وہ نام لے، نتیجتاً آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ جبکہ کوئی بھی عمل خالصتاً چھوٹا ہو یا بڑا ہو صرف کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن شرک خفی کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو عمل میں انسان شرک خفی کرے گا تو وہ عمل اس کا ضائع ہو جائے گا، پورے عمل ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک اگر کریں گے اللہ کے ساتھ تو پورے عمل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، یہاں اتنا عمل ہی اس کا ضائع ہوگا، جلدی سے توبہ کر لے، معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور شرک خفی یا ریا بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بارے میں تو جتنا ہو سکتا تھا بڑے بڑے لیکچرز ہم لے سکتے ہیں۔ اخلاص پہ تو آپ نے کتابیں کی کتابیں، 100 پیجز کی کتابیں علماء کے پڑھیں گے، چونکہ ٹاپک ہی بڑا اہم ہے۔ خیر اتنا تفصیل میں ایک ہی حدیث رکھوں گا، ذرا لمبی حدیث ہے لیکن اہم ہے اس لیے رکھ رہا ہوں یہاں پر۔ حدیث اس طرح سے کئی روایتیں الگ الگ آتی ہیں، میں ایک مجموعہ کی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، شکر کھائے اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر اٹھے،
پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر بے ہوش ہو کے پھر گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھائے گئے، پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، اور پھر آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور فرمایا پہلا شخص وہ ہوں گا جس سے جہنم دہکائی جائیں گی، وہ ایک شہید ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا، دنیا میں جو دی تھی، جسم کی نعمت، طاقت کی نعمت، جنگ کی صلاحیت کی نعمت، تو اس کو نعمتیں یاد دلائیں گا، وہ اپنی نعمتوں کا اقرار بھی کریں گا، کہیں گا ہاں یہ نعمت اللہ تو نے مجھے دی تھی، اللہ گنوائیں گا اور وہ بولیں گا ہاں مجھے یہ نعمت تو نے دی تھی، اللہ پوچھیں گا پھر کیا کیا اس نعمت کا، اس جسم کا کیا کیا، وہ کہیں گے اللہ میں تیری راہ میں جنگی لڑی، میں نے قتال کیا تیری راہ میں نے لوگوں کو مارا تیری راہ میں، اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ دنیا میں لوگ کہے کہ تو شہید ہے، مطلب وہ کہیں گا میں نے اتنا کیا اور میں اس راہ میں شہید ہو گیا، تو لگیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ کہے تو شہید ہے، تیرا نام لیا گیا، دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، جو تیرا انٹینٹ تھا وہ پورا کر دیا گیا، مطلب تو نے جو شہادت اختیار کی وہ اس لیے کی کہ تیرا نام ہو گیا دنیا میں، لوگوں نے کہہ دیا تیرا نام جا کے لگا دیا شہید فلاں ہو گیا، اب کوئی میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، اجر نہیں ہے، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل رگڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ جہنم میں پھینکنے کے کئی طریقے جو قرآن میں اور سنت میں آتے ہیں، سب سے بدترین طریقہ جہنم میں پھینکے جانے کا ہے جس شخص کو اس کے سامنے کے بال پکڑے جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے، یہ سب سے بدترین طریقہ جہنم میں جانے کا۔ جہنم میں پھینکے اوپر سے بھی جائیں گے، سیدھے ڈالیں گے، رگڑ کر ذلیل کر کے، ناک رگڑنا بولتے ہیں نا، منہ رگڑا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا، وہ طریقے سے اس آدمی کو پھینکا جائے گا۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی، جان، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی جو انسان اللہ کی راہ میں دے، بتائیے۔ الٹیمیٹلی اگر آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ بھائی سارا مال دے دو چھوڑ دوں گا، تو آپ بولیں گے سارا مال لے لو بس مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میری جان بچ جائے آدمی کما لے گا۔ اس نے تو جان ہی دے دی، اب کیا بچے گا انسان کے پاس، اس نے جان دی۔ لیکن یہ جان دینا بھی اس کو کام نہیں آئے، کیوں؟ اس نے جان اس لیے دی تھی کہ نام ہو کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، فلاں شخص شہید ہے، فلاں کا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، جو بھی اس نے سوچا ہوگا اپنے ذہن میں کہ نام ہو میرا، اجر مل گیا، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہا دوسرا شخص عالم ہوگا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہوگی قرآن کی، اور وہ ایک اچھا قاری بھی رہا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے نعمت دی تھی، عقل کی، آواز کی، کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے نعمت کا فائدہ اٹھایا، میں نے علم حاصل کیا دین کا، میں نے قرآن کو حفظ کیا، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو قرآن اس لیے سیکھا اور علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ فلاں عالم ہے، فلاں قاری صاحب ہے۔ دیکھیں لوگ کسی کو کہہ دے عالم و قاری ایک الگ بات ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یہ کہا جائے، اس نام سے مجھے القاب لگایا جائے، میری تعریف ہو، نام اور نمود، وہ پرابلم ہے، لوگوں کا کہنا پرابلم نہیں ہے، اس کا سمجھنا۔ تو کہا تجھے تو یہ مل گیا ٹائٹل، تو نے تو قرآن پڑھ کے سنا ہے، تو نے چاہا تیرا نام ہو، لوگ دور دور تک کہے فلاں قاری کیا پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں تو نے پڑھا، تو تجھے تو وہ مل گیا جو تو چاہتا تھا۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا میں نے تجھے مال نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ اور وہ مال کی نعمتیں گنوائیں گا، بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں تو نے مجھے مال دیا تھا، وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے راہ میں یہاں مال خرچ کیا۔ اللہ کہیں گا نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تیرا نام لیا جائے کہ فلاں سیٹ کتنا سخی ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، تیرا نام ہو کیا دنیا میں جو تو چاہتا تھا، اور اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل رگڑ کے ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جو فرسٹ لوگ ہیں، پہلے لوگ ہیں جن سے جہنم دہکائی جائیں گی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی آنکھ سے یاد رکھیں، اس لیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے، جان دے دی، مال خرچ کر دیا، علم اور ہنر مطلب عقل کی صلاحیتیں کھپا دی، لیکن نیت میں خلل تھا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو یہ خالص اخلاص کے خلاف ریا ہے۔ ہم کوشش کریں ہم ریا سے بچے، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اگر میں نے کوئی کام شروع کر لیا تھا، گڑبڑ دکھ رہی انٹینٹ کی، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر مثال کے تو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، شیطان نے ڈال دیا بات، آگی ذہن میں بات فلاں ہو گئی، تو پھر وہ عمل کو روک دینا چاہیے۔ پھر جب نیت کی اصلاح ہو جائے تھوڑے دن بعد، پھر سے وہ عمل کو رینیو کرنا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی، چلو اب ختم کرو، ہم پھر سے اس عمل کو شروع کریں گے۔ اور جو پچھلا کر چکے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ ہم پچھلی بات دیکھ چکے شرک کے ٹاپک میں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بس موت آنے سے پہلے، نزع مجھے ایک آواز گلے سے آتی ہے، وہ کیفیت سے پہلے، یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے
آنے سے پہلے توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بس توبہ کر لے, انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کو ہمیں بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائیں. ٹھیک ہے, تو اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں گے, اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام جہنم سے آڑ بنے گا, نجات بنے گا, جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا. تیسرا کام یاد رکھیے جو ہم کو کرنا ہے, جو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا یا بچنے کا سبب بنے گا, جو بتایا جا رہا ہے ہم کو یاد رکھیے. تیسرا کام الدعا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, دعا کرنا کہ اللہ جہنم سے نجات دے, دعا کرنا کہ اللہ جنت میں داخلہ کرے. دعا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. دعا یاد رکھیے بڑی اہم چیز یاد رکھیے. دعا کو ہم لوگ ایسا کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ یہ سپیر ویل ہے. ایک گاڑی میں ہوتا نا اسٹیپنی بولتے, ایکسٹرا ٹائر, سپیر ویل, ضرورت پڑی تو وہ گاڑی میں لگایا جاتا ہے جب گاڑی پنکچر ہو جائے وغیرہ. لیکن دعا سپیر ویل نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. دعا سٹیئرنگ ویل ہے, اس کو ہاتھ لگائے بغیر گاڑی نہیں چلتی. موسٹ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں, دعا, عمل سے پہلے دعا, عمل کے بیچ دعا, عمل کے بعد دعا. دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, چونکہ یہ قبول نہ بھی ہو. ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے, ابھی ٹاپک نہیں ہے دعا کا, ٹاپک ہم لے چکے ہیں, لیکن اس کا بدلہ تو ملتا ہے نا. مطلب ہر دعا قبول ہوتی ہے, شکلیں الگ الگ ہے. یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے, جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے تو اللہ کو مصیبت کو اس وزن کے برابر جتنی دعا مانگا ٹال دیتا ہے, یا آخرت میں رجت دیتا ہے. تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, کوئی دعا رائے گا کبھی نہیں جاتی ہے. دعا مانگنا چاہیے, کثرت سے دعائیں. دعاؤں کے اوقات ہے, مخصوص وقت بھی ہے جب دعائیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہرحال دعاؤں کا ایک معمول ایک سلسلے وار رکھنا چاہیے. جیسے دعا کے آداب ہے, کبھی کا دعا کے آداب فالو نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے. ادب میں ہے کہ قبلے رخ منہ ہونا, ہاتھوں کو اٹھانا نہ بھی ہو تو دل میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ضروری نہیں ہے سب چیزیں. دعا کا ایک معمول ہو, دعا کرنا چاہیے. دعا بڑا بہترین جس کو کہیں گے ہتھیار ایک مومن کا, یاد رکھیے. یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہے, یاد رکھیے. یہ مومن کا جو ہے اسلحہ ہے, یاد رکھیے. اسلحہ, الف سین لام ہے, اسلحہ کا معنی ہوتا ہے ہتھیار, اور الف سواد لام میں کیا ہوتا ہے اصلاح, مطلب لوگوں کی اصلاح, ان میں خرابی تھی تو اچھائی کرنا. تو یہ مومن کا اسلحہ حدیث کے اندر کہا گیا, مطلب یہ دعائیں یہ ویپن آف دا بلیورز ہے, یاد رکھیے. کوششیں اس کے ساتھ ہے لگی ہوئی, آگے پیچھے ساتھ میں, لیکن دعا بھی شامل ہے, یاد رکھیے. بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے, مومنوں کے تعلق سے صفت بیان کرتا ہے, اور اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتا اور کہتا ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما. اللہ کے بندوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے, اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب جو پرے ہی رکھنا, ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھنا. یقیناً یہ جو اس کا عذاب ہے یا ایک جو جہنم کا عذاب ہے یہ بدترین ٹھہرنے کی جگہ, یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ, جہنم کی آنکھ کو ہم سے دور رکھ. یہ مومنوں کی صفت یاد رکھیے. ایک دوسری روایت جو صحیح الجامع کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی اللہ اس کو جو ہے مجھ میں بھیج دے, اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتی ہے اللہ سے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے. اللہم اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. ایک عام طور سے آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں اس کو, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا. 3 بار ہے نا حدیث میں کہ 3 بار جنت کا سوال کرے, جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے, اور 3 بار جہنم سے بچنے کا سوال کرے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ دعائیں ہم نے کثرت سے کرنا چاہیے. اور کئی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. حصن المسلم نام کی بڑی مشہور کتاب یاد رکھیے, علی بن وہب القحطانی صاحب کی بہت مشہور چھوٹی سی کتاب, سعودی عرب سے آتی ہے, حج وغیرہ گئے تو ملتی ہوں گی, وہ رکھیے. اس میں بہت اچھے انداز میں مستند جو دعائیں ثابت ہے, چاہے نماز کی ہو, نماز سے پہلے کی ہو, نماز کے بعد کی ہو, عام زندگی کی ہو, ساری دعائیں انہوں نے سیکوینشلی ایسا باب باندھ کے, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں آنے کی دعا, سب کی وہ رکھیں. پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ, جیب کے حساب سے بنائی ہوئی ہے تاکہ یاد نہ بھی ہو دعائیں تو کھل کھل کر پڑھنے کا ایک معمول اور سلسلہ رکھ لیں. اور دعا کی خصوصیت یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں, یاد رکھیے, کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ غسل نہیں بھی رہا تو اس کو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. مصیبت تو کسی بھی حال میں ہر حالت میں کی جانے والی عبادت ہے. نہ وضو کی شرط, نہ طہارت کی شرط, نہ زمین کی شرط, نہ زمانے کی شرط, نہ علاقے کی شرط. کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی مانگو, بہت آسان ہے, یاد رکھیں. دل میں مانگو, بہت آسان. ٹھیک ہے, تو لہٰذا دعاؤں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. چوتھی چیز یاد رکھیے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی, یاد رکھیے, وہ ہے تقوی. تقوی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. تقوی کا تو باب ایسا باب ہے, اخلاص جو میں نے بھی لیا, توحید بھی ہم نے دیکھا, اخلاص دیکھا, تقوی ہے, دعا ہے, ان سب پہ آپ کو کتابیں اور کتابیں, مطلب اتنی موٹی موٹی زخیم کتابیں. تقوی تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایسے اخلاص ہم نے دیکھا, بہت اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی میں, یاد رکھیے تقوی اللہ, اللہ کا تقوی. اللہ کا تقوی
مطلب قرآنی آیتیں احادیث کو اگر جمع کرے تو ہزاروں قرآنی آیتیں، ایک دو نہیں بول سکتا میں، ہزاروں قرآنی آیتیں تقوی سے ریلیٹڈ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں حدیث تقوی سے ریلیٹڈ ہے، ایک دو کی بات ہی نہیں ہو رہی اب۔ تقوی وہ متقی تھا، تقوی کا نتیجہ یہ، تقوی کے نتیجے میں فلاں تقوی ایسا ہے، فلاں اللہ سے ڈر گیا تو یہ کر دیا، خالصتاً بار 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 یہ چیزیں ملیں گی، اور تقوی کے ساتھ کمبینیشن میں کوئی نہ کوئی، تقوی کے ساتھ صبر کرو تو یہ ملے گا، تقوی کے ساتھ فلاں کرو تو رزق ملے گا، تقوی کمبینیشن میں آئے گا کسی نہ کسی دوسرے عمل کے ساتھ، لیکن تقوی تو انگریڈینٹ مین ہے اس کے اندر، تقوی اللہ کا تقوی بڑی اہم چیز۔ اللہ کا تقوی کیا یاد رکھیے، ایک عام فہم زبان میں کہوں گا، تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے کاموں سے یا گناہ اور معصیت کے کاموں سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے اللہ کا تقوی۔ تو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اور میں گزارش کروں گا سب سے، خاص طور سے ہر انسان تو تقوی اختیار کرے، والدین سے بھی، کہ بچوں کو بچپن سے تقوی کی تعلیم دے، کیونکہ جب تقوی کی تعلیم دیں گے تو پھر ان کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ واٹس ایپ کا لاسٹ سین ہمیشہ کھلا رکھو تمہارا، تاکہ میں دیکھوں تم کہاں ہیں، کیونکہ بچہ خود اللہ سے ڈر کے عمل کرے گا، آپ کو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سی سی ٹی وی ہے چالو تم فلاں کر رہے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کو پتا رہے گا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ خود عمل کرنے سے پہلے سوچیں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، یہ جواب دہی کا مادہ دل میں آنا چاہیے۔ یہ جب تک نہیں جگائیں گے تو آپ کے صرف ڈرانے سے، تم کالج جائیں گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا، تم فلاں نہیں کہ تمہارے اوپر کروں گا، تھوڑا سا بڑا ہوں گا تو بولیں گے اب ٹانگیں بھی تم توڑ نہیں سکتے، تمہاری ٹانگیں خود اب سنبھل نہیں رہی، میں خود کما رہا ہوں، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کا تقوی رہے گا اس کے دل میں تو اس کے تھاٹ پروسیس ہی پورا چینج آئے گا، وہ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے نہیں رک رہا ہے، وہ اللہ کی محبت اور ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک رہا ہے، وہ رب کے سامنے شرمندگی سے ڈر کر وہ گناہوں سے رک رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، اکیلے میں تو میں براؤز کر لوں گا، یہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اس کا، چونکہ ہماری جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ تک آپ کو منتھ کے اینڈ میں اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے پری پیڈ کارڈ کے اندر تو دے دیں گی کیا کیا براؤز کیا آپ نے، ایک ایک بٹ کا حساب دے دیں گی، پوسٹ پیڈ میں تو بل کے ساتھ ہی لگا ہوا آتا ہے، تو جب کمپنی آپ کا ریکارڈ ٹریک کر سکتی ہے تو رب العزت کا حساب کتاب کس درجے کا ہوں گا اندازہ ہی لگائیے، تو وہ ڈر رکھیں گے، نہیں میرے کو تو وہاں جواب دینا ہے، یہ ماں باپ یہ وہ فلاں، ٹھیک ہے اللہ کو جواب دینا، وہ میں کیسے دوں گا، تو تقوی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے تقوی کے تعلق سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور سے سنیے اللہ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، مطلب ہر آدمی کا گزر جہنم پہ سے ہونے والا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا تم میں سے کوئی نہیں جس کا گزر جہنم پہ سے نہ ہو، گزر نہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے، یہ تیرے رب نے طے کر دیا ہے، جو آپ کے رب کا ذمہ ہے، اور اللہ یہ کروائیں گا، سب سے گزاریں گا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، تقوی اختیار کرنے والوں کو، پرہیزگار کا لفظ ترجمہ کیا جا رہا ہے، بچا لیں گے، پھر فرمایا اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے۔ دیکھیں گھٹنوں کے بل، وہاں منہ کے بل تھا، وہ سب سے ذلیل قسم کا طریقہ جہنم میں تھا، گھٹنوں کے بل جانا بھی ایک ہے، دھکا دیے جانا بھی ایک ہے، پھینکا جانا بھی ایک، تو گھٹنوں کے بل جہنم میں ظالموں کو ہم لے جائیں گے، تو میں کہا جو تقوی اختیار کرے تو وہ بچ جائیں گے، تو جہنم سے بچنے کا طریقہ تقوی اللہ کا تقوی، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ جہنم سے نجات کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، اور تقوی اگر بچوں میں بڑوں میں ہمیں جاگ جائے، یہ کہ میں آنسریبل ہوں، مجھے جواب دینا ہے کسی کو، اللہ کی جواب دہی کا جذب اس کو ایک احساس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دل کی کیفیت چونکہ اس کی بدلی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، مجبوراً کو گناہ کر لے تو چھوڑ دیتا ہے پھر ایسی حالت، لیکن تقوی نہ ہو تو پھر وہ صرف حالات کے مجبوری سے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کر رہا ہوں، جب ہٹ گئے تو کام چالو کر دیا، لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بولے گا اگر ہوتوں میں کہیں بھی دنیا میں رب تو دیکھ رہا ہے نا، پھر کیسے بچوں گا میں، تو وہ خود گناہ نہیں کریں گا انشاءاللہ، تو تقوی بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں پہنچائیں گی، مطلب وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں جو لوگوں کو پہنچائیں گی، تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اللہ حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ سب سے زیادہ وجہ بننے والی ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن اخلاق، اللہ کا تقوی یہ ہوں گا تو حسن اخلاق بھی آ جائیں گے، یاد رکھیں، حسن الخلق اچھے اخلاق، اچھے جس کو کہیں گے مورل ویلیوز، گڈ بیہیویئر جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں، ایٹیکیٹس اینڈ مینرز، یہ اختیار کرو، یہ دین ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ملک کے لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اختیار کرو، اس سے زیادہ سیوک سینس کسی انسان نے دنیا میں فالو نہیں کیا،
سمجھو چیزوں کو. تو کہا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کی وجہ کیا بننے والی ہے؟ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، حسن الخلق اور اچھے اخلاق. اسی روایت میں آگے فرمایا اور کہا، پوچھا گیا سب سے زیادہ کیا وجہ بننے والی جہنم میں لے جانے کی؟ کیونکہ دیکھیے صحابہ کا معمول تھا وہ ایک چیز پوچھتے دوسرا بھی پوچھ لیتے ہو. اچھائی کی بات ہوتی تو فتنے کے دور میں کیا کرنا سوال کر لیتے، جنت کی بات ہوتی تو جہنم کا پوچھ لیتے. تو یہاں فوراً پوچھ لیا کہ اب سب سے زیادہ کس وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا الفم والفرج. الفم زبان یا منہ، والفرج شرمگاہ. یہ دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال. یہ دو چیزیں یاد رکھیں جس کے لیے ساری دنیا کے اعمال ہم کرتے ہیں اسی کو حاصل کرنے کے لیے. یا تو منہ کی لذت ہے، ایک آدمی رشوت خوری کر رہا ہے کہ وہ اچھا کھائے، منہ کی لذت ہے. والفرج یا شرمگاہ کی غلط استعمال سے پڑے اس کے لیے انسان کر رہا ہے دنیا میں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ شرمگاہ کے استعمال کو پوری زندگی کا مقصد ہی سمجھ لیا، اسی کے اندر پوری زندگی بیت رہی. مطلب بڑے ہونے کے بعد جوان ہونے سے لے کر جانور جس زندگی گزار رہے ہیں، بس ہر عورت ان کو دکھتے ان کو لگتا ہے میں نے اس سر فلا عمل کرنا چاہیے، پوری زندگی سے اسی میں گزار رہے ہیں. افسوس کی وہ کلچر دیکھ کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسلام نے جو ان کو انسانی چیزیں بتائی ہے کہ انسان کیسے جیتے ہیں، وہ جانوروں کے صفت جیسا جینا چاہتے ہیں. جانور کو دیکھیے آپ، کہیں بھی اس کو میل کو فیمیل دیکھے پیچھے لگ گیا ہو. ساری دنیا آج اسی طرف جا رہی ہے، ہر فلم، ہر ڈرامہ، ہر سیریز سب اسی کی تعلیم دے رہی ہے. کیا بولو، تعلیم ہی حاصل کرے لوگ ٹی وی کے سامنے وقت کے ساتھ. نماز کو وقت پہ نہیں آ رہا ہے، اسکول وقت کالج نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ ڈرامے کا ٹائم بالکل بیٹھ کر. خیر آج کل تو آن لائن ہے تو پھر کبھی بھی بہرحال سیو ہو جاتا ہے، تو میں بیٹھ کر آرام سے کھانا پینا ساتھ رکھ کر اسی کے لیے ہو رہا ہے. تو الفم والفرج، زبان، منہ اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. تو ہمیں ان دونوں کے شر سے بچنا یاد رکھیں. اور جو بات آئی تقوی کی، وہ تقوی کو اختیار کرنا ہے، ورنہ پھر سارے مصائب شروع ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اہم روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جنت کو ان کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناپسند ہے. اور آگے فرمائیں اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت کے بارے میں ہمارے ان اعمال سے گھری ہوئے جس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جنت جانا ایک چڑھائی ہے، ایک ماؤنٹین کلائمبنگ ہے جو بہت سٹیپ ہے. مطلب ایسا ڈھال اس کی بہت سیدھی ہے، چڑھتے وقت سانپ، بچھو، کانٹے، پتھر ٹوٹ سکتے ہیں، آدمی گر سکتا ہے، مشکل ہے. مطلب بہت محنت کر کے وہ پیک تک پہنچ سکتا ہے. یہ جنت میں جانے کی ایک مثال دے رہا ہوں. اور جہنم میں ایک آسان جس کو کہتے گلائیڈ ہے، یا ایک پھسل بنڈا بولتے ہیں نا، وہ ہے بس بیٹھ جاؤ وہ خود پھسل کے آپ نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ جنت کو مشکل چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو انسانی نفس کو ناپسند ہے. صبح اٹھ کے فجر پڑھو مشکل ہوتا ہے. متقی لوگ تو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے، ایک نیکسٹ لیول کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی بات ہے. لیکن یہاں فجر میں ہی نہیں اٹھ پا رہے ہم لوگ. تقوی جو جنت ہے وہ مشکل چیزوں سے گھیری ہوئی ہے، اس کو پانا آسان کام نہیں ہے. یاد رکھیں جو لوگ دھکے پہ لوگوں کو جنتیں دے رہے نا، یہ ہاتھ لگا لیے، وہ چوم لیے، وہ چاٹ لیے، وہ چھو لیے، بھول جائیے. صحابہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کبھی وہ نہیں کرے کہ میرے ساتھ یہ کر لو تم جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے، کہو کیا ہونا. کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت. تو کہا پھر اپنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب اللہ کی عبادت کثرت سے کرو تاکہ پھر میں وسیلہ بنوں تمہارے لیے جنت کا. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم تو میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں لے کے چلے جاؤں گا. نہیں، آسان نہیں ہے. تو جنت ناپسندیدہ کاموں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم شہوات، وہ کام جو انسان آسانی سے کر لیتا ہے، چاہتا ہے کرے، پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو گھری ہوئی ہے. انسان چاہتا ہے فلاں چیز کر لوں، جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مال کسی بھی طرح کما لوں، گھری وہ کر لیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ عزیز بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور جب تقوی اختیار ہم نہیں کریں گے یاد رکھیے تو پھر بہت مشکل ہوں گے. یاد رکھیے تو آج ہم نے الحمدللہ 3 نکات اپنے ایڈ کی. ہم نے پہلا نقطہ دیکھا تھا توحید. یاد رکھیے آج کے اس خطبہ کے اندر ہم نے اخلاص اور اس کی اہمیت کو دیکھا جو جہنم سے بچانے کا، نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا یاد رکھیے آج دیکھا جو ہے دعا، جو کہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا. یاد رکھیے اور چوتھا پوائنٹ ہم نے یاد رکھیے تقوی دیکھا. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں. ٹھیک ہے، اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز، صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس سے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے، اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا
اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، بولو میرا نام بولو نا، میں نے صدقہ دیا، بولو نا. تو بیچاروں کو آ کے مجبوراً بولنا پڑا فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا. تو اب ذرا سکون آیا، صدقہ قبول ہو ایسا لگ رہا. یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پلتا ماشاء اللہ، دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکات دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا مطلب ایزا دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے. فرسٹ کنڈیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے شام سے نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تم ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی، ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو. پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے. پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے. پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے. کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا جہنم 3 لوگوں سے دہکا جائے. سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ. کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید، دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین. یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکے. اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت تمہیں کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیرا میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے. شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں. انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی لیکن انٹینشن. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ ہوگا اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا. اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو جہنم میں ڈال دیا. تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کے علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف. یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا. اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی. وہ کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا. اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص. اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے. آگے انشاءاللہ بات کریں. دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے. اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 نے فرمایا کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اللہ فرماتا ہے
انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو. تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا. نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے. تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے. بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن. ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے. اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا، چونکہ کنڈیشن ہے. تو ایک کھجور، تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ ہی پتہ چلی کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا، چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجور، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی کھجور ہی ہوا کرتی ایک، لیکن حلال ہو جاتا کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں. تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو. تیسری چیز، جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو. یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا. ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں. آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ. ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ آ کے پی رہا اس میں. ماشاءاللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے. تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا ہے، اس نہیں بولے میں 4-5-10-20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلا ہی کوئی کام. صدقہ حلال چیز ہونا ضروری، حلال مال اور حلال چیز. ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا، اتنا پیسہ لے جا کر میں نے فلاں کیا. یہ بھی تو نیت، اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو. یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی، نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی. کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت. وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے. نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا ہے نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دیا اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر. بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا. صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہمیں. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر، چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست، آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا، ملامت ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنی.
اسی جگہ ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی ہے. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا. آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا، تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو صرف 500 خرچ کر پائے. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے، تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک. اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا نا اس کے بغیر، تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں. ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے ہی نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے. لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے، چونکہ شرما لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے، تو وہاں دے دیتے چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کی. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاجک سمجھ میں نہیں. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا. لیکن صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، یہ ہو رہے چلو اس کو. تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. تو کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے پرانے کو صدقہ کرتے ہیں. لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے، اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا سب جو پسند ہے اپنے لیے. سمجھ، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ مت سمجھیے اسے ایک مدد کر دے رہے کسی کا. صدقہ تو تب ہوگا جب اپنی پسندیدہ چیز. ٹھیک ہے. آئیے 5ویں جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے. سب ادنا اور گھٹیا بچنا چاہیے. عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں، پرانے کپڑے، کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کوالٹی کپڑے، کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گیہوں اگر 20-25 روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کی گیہوں 15 روپے کلو والے ہوں. گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو 40 روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں، لیکن صدقے کے چاول 15 روپے کلو کے خراب چوئی کیڑے والے پتہ نہیں اور کیا کیا آج کل پلاسٹک کے بھی چاول آ رہے ہیں. میں نے سنا جو ڈپلیکیٹ وہ دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کیسا صدقہ اتنا ناقص. تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اچھی دیجیے، گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں فرمایا کہا اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو، برے سے صدقے میں کر دو، زکات میں دو. سمجھ، اللہ کی راہ میں بری چیز بلکہ اچھی چیز دو. اللہ کہہ رہا چھانٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز. پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو، حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کرو گے. اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کرو گے، لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو. آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو 2 بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام 2 بیٹوں کو. ایک بیٹے نے کیا کیا، بیکار قسم کی گھاس لا کے صدقے میں رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا، ہٹا کٹا ایک جو ہے دمبا، ایک جانور لا کے رکھ. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو، صدقات وغیرہ جب لا کے اللہ کے رکھی جاتی، ایک آنکھ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا. یہی صدقہ تھا. مال غنیمت جمع ہوتا جنگ کے بعد، اس امت سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جمع کیا تھا آنکھ آتی ختم کر دیتے. تو ایک نے سڑی ہوئی مطلب بیکار قسم کی گھاس پھوس رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک ہی چیز رکھی اور قابل نے گھٹیا چیز. اللہ نے حابل کا قبول کر لیا، قابل کا نہیں. تو قابل کو غصہ آ گیا، میں کہا مار دوں گا تجھے. اب اس نے وہ کیا اور مار دیا. پھر پورا لمبا واقعہ. تو اچھا مال یاد رکھیے، کوشش کرے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائی صدقہ نہیں، لیکن دے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں، لیکن کوشش کرے اچھی چیز دینے کی ہم کریں. اسی طرح جو چھٹی چیز جو کنڈیشن ہے، دکھاوے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ دیں. دکھاوے اور احسان جتلانا، لسٹ میں میرا بھی نام آنا، پھر بعد میں بولوں گا یہ بچے میرے صدقے پہ پلے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا میرے سامنے بولیں گے میرے صدقات پہ پلے ہوئے. دکھاوے کے لیے نہ بلکہ خالص نیت سے ہو. یاد رکھیے تو دکھاوا اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں صدقات کے تعلق سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقوں کو اذیت اور احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو. اپنے صدقوں کو دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اذیت دینے کے لیے وہ کر کے برباد نہ کرو.
تو صدقات دینے کے بعد احسان مت جتلائیے. یہ ٹریننگ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دیجیے کہ وہ احسان نہ جتلائے کوئی چیز کو دینے کے. اسی طرح جو ہے صدقہ جو دیا جائے دینے کے بعد اس شخص سے کوئی امید نہ ہو کہ وہ سلام کرے, لوگوں میں تعریف کرے, بہت اچھے میرے کو زکات دیتے, ہر سال صدقہ دیتے, میرے کو کسی قسم کا بدلہ یا کوئی سروسز کی میرے کو ارے صدقہ دیتے نا ہر سال, کم از کم آ کے پوچھا تو مار کے آنا, اگر کام والا ہے کہ انسان نہیں, کسی قسم کا ریٹرن بدلہ ایکسپیکٹیشن اس سے بالکل نہ ہو, خالص اللہ کے لیے دے دیا جائے, دے دیا جائے مطلب دے دیا جائے, اس آدمی ذرہ برابر بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اسی طرح جو ہے چھپا کر دینا چاہیے, جتنا ہو سکے چھپا کر, جتنا ہو سکے کتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوا عرش کے سائے کے, اس سائے کے اندر ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو جب سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تھی. اس کا محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا. یہ معنی ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو اس کو خود بھی سامنے رہ کر نہ دے, اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو دینے والا کون ہے. یہ بھی ایک معنی ہے, ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو معلوم نہ ہو, مطلب دینے والے ہاتھ جس کو دیا لینے والے کو معلوم نہیں کس نے دیا. یہ معنی اتنا چھپا کر. اس کا ہرگز معنی نہیں کہ لیفٹ ہینڈ کو آپ پہلے چھپا دے اور رائٹ ہینڈ سے دے سکتا. جب سیدھے ہاتھ سے دے الٹے معلوم, مطلب جب دیا جا رہا ہے تو دینے والے کو علم ہے کون دے رہا, لیکن لینے والے کو بھی نالج نہیں کہ دینے والا کون ہے مجھے, مطلب کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ دی تم دے دو, کسی اور کے ذریعے پہنچ. یہ بہت ساری چیزیں ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ علی بن ابی طالب وہاں اور کہا کہ میرے نکاح کا ارادہ ہے لیکن مال و دولت کی کمی ہے, اب شادی ہو جائیں گی تو کچھ ضروریات ہیں. تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو, تو لے لیں آپ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی, لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے, یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں. تو فوراً جو ہے کہتے ہیں کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں, کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے, اتنا تو میرے پاس ہو. تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے, 480 درہمز دیے. اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس. جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ, پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا. اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے, دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے, میں ایک مالدار انسان, تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے, چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا, لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں. آپ دینا چاہتے ہیں, غریب بھی دینا چاہتا ہے, مالدار بھی دینا چاہتا ہے. تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش, سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز. یہ کیا کرتے تھے صدقے میں, چھپا کر دے, کوشش کرے چھپا کر دے. اور اگر چھپا کر نہ دیکھ سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں, جب تک کہ نیت خالص ہو, حلال مال سے دیا جائے, حلال چیز, وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے پیچھے چلتے, سمجھے آپ. اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے. صحیح مسلم کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا, تو کوئی نہیں اٹھا. اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے, اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا, یہ بہت کم ہو رہا. ایک اعرابی تھا, اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا, اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں, کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دیے, تھوڑے سے ایک مٹھی میں لا کے رکھ اتنے تھوڑے سے چاندی کے, اور چلا گیا. صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے, اس کو نہیں سمجھا, وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا. اب صحابہ کو جوش آ گیا, ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا ہے, اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے, جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اوپر تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو پہلے کرنے والے کو ملے گا. تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں, مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں. آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں, لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے, لوگ پیچھے چلتے ہیں, تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے, لہٰذا مقصد نہیں. تو کبھی کبھار بتا, لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا, مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے. یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگوں میں ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے, اور اس کے بڑے فوائد ہیں. ٹھیک, اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن نیت وہاں مخلص ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 270 نے فرمایا, کہا ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے, مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے, ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا, وہ مانگتا ہے, آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے, لیکن آپ ڈرتے کیا, والٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے, بولیں گے بڑا بتا رہا دے رہا ہے,
मत सोचिए क्योंकि बाद में नहीं मिले, है ना। तो वहां ये दिखा कर यहाँ आ सकता है, लेकिन आपकी नीयत अल्लाह के लिए, लेकिन फिर भी वो देख रहे लोग देख लेंगे ना, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, यहाँ ये चीज जाहिर है कि खैर तो छुपा कर देना है, लेकिन खुल कर देना भी कोई बुरा और गुनाह का काम नहीं, जब तक कि नीयत